یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور تخت کے نیچے رسول کے نواسے کا سر رکھا ہوا تھا۔ اہل حرم کے گلے ایک رسم میں بدھے ہوئے تھے۔ سکینہ کا عالم یہ تھا کہ ایک ہاتھ گلے پر رکھے تھی اور دوسرا ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے تھی۔ یزید نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ شمر نے کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ یزید نے سکینہ سے پوچھا تم بار بار اپنا پیر زمین سے کیوں اٹھاتی ہو؟ سکینہ نے کہا اے یزید تیری فوج نے ہم 12 اسیروں کے گلے ایک رسم میں باندھے ہیں۔ چونکہ میں سب سے کم سن ہوں اس لیے جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو میرا گلا گھٹ جاتا ہے۔ پھر یزید نے پوچھا سکینہ یہ بتاؤ تم ایک ہاتھ چہرے پر اور ایک ہاتھ گلے پر کیوں رکھے ہو؟ سکینہ نے کہا اے یزید میری پھوپھیوں اور ماں بہنوں کے بال اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے اپنا پردہ اپنے بالوں سے کر رکھا ہے، مگر میرے بال چھوٹے ہیں اس لیے میں اپنے ہاتھ سے اپنا پردہ کیے ہوئے ہوں، اور دوسرا ہاتھ گلے پر اس لیے ہے کہ میرا گلا زخمی ہو گیا ہے۔ یزید کہتا ہے کہ سکینہ میں نے سنا ہے کہ جب تک تو اپنے بابا کے سینے پر نہیں سوتی تھی تجھے نیند نہیں آتی تھی، تیرا باپ تجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ سکینہ نے کہا بے شک میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا۔ یزید نے کہا اے سکینہ میں تو اس وقت یہ بات صحیح سمجھوں گا کہ جب تیرے بابا کا سر تیری گودی میں چلا جائے۔ بھرے ہوئے دربار میں سکینہ نے اپنا جلا ہوا دامن پھیلایا اور کہا بابا میری گود میں آ جاؤ، آپ کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ تشت طلا سے سر حسین بلند ہوا اور سکینہ کی گود میں آ گیا۔ اس کے بعد یزید نے اہل حرم کو شام کے قید خانے میں بھجوا دیا۔ ہائے کوفہ کی شہزادیاں نبی کی نواسیاں شام کے اس قید خانے میں قید کی گئیں جہاں ترک و دیلم کے قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ اس قید خانے میں سکینہ کا معمول یہ تھا کہ جب شام ہوتی تھی تو در زندان پر آ جاتی تھی اور اڑتے ہوئے طائروں کو دیکھ کر کہتی تھی پھوپھی اماں یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تب سکینہ کہتی تھی پھوپھی اماں ہم لوگ اپنے وطن کب جائیں گے؟ قید خانے شام میں جب رات آتی تھی تو سکینہ کو باپ کا سینہ یاد آتا تھا۔ جب باپ کا سینہ یاد آتا تھا تو اس قدر تڑپ تڑپ کر گریہ کرتی تھی کہ قید خانے سے قریب جو یزید کا محل تھا وہاں تک رونے کی آواز پہنچ جاتی تھی، اور جب سکینہ کے رونے کی آواز زینب کی کنیز ہند سنتی تھی تو نیند نہ آتی تھی، صبح شام فکر مند رہا کرتی تھی۔ بالآخر سکینہ کے مسلسل رونے نے ہند کو قید خانے میں آنے پر مجبور کر دیا۔
راوی کہتا ہے کہ ایک دن سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے سو گئی تو خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، خواب سے بیدار ہوئی تو چیخ مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی ہائے مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے بابا، اے بابا بھی تو تم مجھے اپنے سینے پر سلائے ہوئے تھے، پیار کر رہے تھے، دلاسا دے رہے تھے۔ اہل حرم سمجھ گئے کہ سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ سکینہ روتی جاتی تھی، قید خانے میں کوہرام بپا تھا۔ جب یہ آواز گریہ یزید نے سنی تو کہا آخر کیا بات ہے کہ قید خانے میں گریہ و بکا ہو رہا ہے؟ کسی نے کہا حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ یاد پدر میں رو رہی ہے۔ یہ سن کر یزید نے حسین کا سر قید خانے میں بھیجا۔ سکینہ نے بڑھ کر سر حسین اپنی گود میں لے لیا اور منہ پر منہ رکھ کر کہا اے بابا تمہارے مرنے کے بعد کانوں سے گوہر چھین لیے گئے، اے میرے اچھے بابا شمر نے میرے رخسار پر تماچے مارے ہیں، اے بابا میری پشت تازیانوں سے زخمی ہے، بابا تو جام کوثر سے سیراب ہو گئے مگر بابا آپ کی بیٹی سکینہ اب تک پیاسی ہے، اے بابا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ راوی کہتا ہے کہ سکینہ یہ باتیں کہہ کر رو رہی تھی کہ ایک مرتبہ رونے کی آواز رک گئی، خاموشی چھا گئی۔ زینب نے آگے بڑھ کر سکینہ کا شانہ ہلایا، بیٹی سکینہ میرے بھیا کی امانت سکینہ وہ بھی آواز دیتی ہے، جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ اس کے بعد زینب نے سکینہ کو اٹھا لیا، گود میں اٹھایا تو سکینہ کی گردن ڈھل گئی۔ شام کے قید خانے میں سکینہ مر گئی، قید خانے میں قیامت کا سما تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یزید نے سکینہ کے انتقال کی خبر سنی تو غسالہ کو بھیجا، غسالہ نے جب کرتا اتارنا چاہا تو سکینہ کے جسم کی جلد کرتے میں چپک کر جدا ہونے لگی۔ غسالہ نے پوچھا آخر اس بچی کو کیا مرض تھا؟ زینب نے کہا مرض تو کوئی نہیں تھا، البتہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک تازیانے کھاتے کھاتے پشت زخمی ہو گئی ہے۔ یزید نے سکینہ کے کفن کا کپڑا بھی بھیجنے کے لیے سید سجاد سے کہا تھا تو سید سجاد نے کہلوا دیا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہی پھٹا ہوا کرتا میری بہن کا کفن ہوگا۔ قید خانے میں قبر تیار ہو گئی، سید سجاد قبر میں اترے اور بہن کی میت ایک نشیب میں سپرد لحد کر دی۔